الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد تجوید القرآن کورس 2023 میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم اس کی نشست نمبر 1 یعنی سیشن نمبر 1 یہ کریں گے، اور اس میں ہمارا موضوع کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے حروف الہجا، یہ اس کا ایک نام ہے۔ حروف تہجی یہ اس کو دوسرا نام ہے۔ انگریزی میں آپ کو کہہ سکتے ہیں اس کو عربک الفابیٹس، تو تینوں ناموں سے پکارا جا سکتا ہے۔ یہ ان کی تعداد ہے 29۔ لیکن یہ 29 اس طرح سے ہوں گے کہ الف جمع 28 حروف۔ اب ان علیحدہ علیحدہ لکھنے کا ایک مقصد ہے۔ یہ جو الف ہے نا، اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ خالی ہوتا ہے، الف خالی۔ یہ پڑھایا جاتا ہے بچوں کو، الف خالی۔ الف خالی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک آپ کو جیسے 1 لکھا جاتا ہے نا، ایسے نظر آئے کہیں بھی ٹیکسٹ میں تو یہ الف ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی حرکت برداشت نہیں کر رہا ہے، زبر، زیر، پیش، جزم، 2 زبریں، 2 زیریں، 2 پیشیں، کچھ بھی نہیں لیتا۔ اگر الف پہ یہ آ جائیں کہیں نظر آپ کو، مثال کے طور پہ یہ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، یا الف کے اوپر 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش آ جائیں، یا الف پہ جزم آ جائے، تو پھر اس کی آواز جو ہے وہ حمزہ کی آواز ہو جاتی ہے، کیونکہ الف زبر آ، حمزہ زبر آ، تو یہ اس کی آواز بالکل مشابہ ہے حمزہ کے۔ تو اس کے قواعد جو ہیں پھر تجوید والوں نے وہ کہا کہ وہی قواعد ہوں گے جو حمزہ کے، تو بلکہ تو اس کو پھر الف کہا ہی نہیں جاتا۔ الف زبر ہو تو اس کو پڑھایا جاتا ہے حمزہ زبر آ۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، ورنہ یہ سوال بڑا پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہے تو الف، آپ ہمیں حمزہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تو اس کی صفات، اس کے کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ حمزہ سے جا ملتے ہیں، تو اس لیے پھر اس کو اسی طرح سے پڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم 28 کی بات کرتے ہیں کہ آوازیں جو ہوں گی وہ 28 حروف کی بنے گی، وہ ہم نے سیکھنے ہیں۔ اچھا، 28 میں بھی میں آپ کو صرف 8 حرف سکھاؤں گا پڑھنے، باقی 20 آپ کوشش کر کے اس پہ فارمولہ لگا کے کر لیں گے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر وہ یہاں کلاس میں اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے 28 حروف کی، اور الف کی ہم کسی وقت پھر کریں گے بات کہ اس کے کیا کیا فنکشنز ہیں، کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے۔ 28 حروف میں سے آج ہم لے لیتے ہیں یہ الف، لام، میم، نون، واو، حمزہ، ہا، یا۔ اب یہ دیکھیں میں نے اس کو نا الگ الگ طریقے سے پڑھا ہے، پھر دوبارہ دہراتے ہوں۔ الف، لام، میم، نون، واو، حمزہ، ہا، یا۔ اب یہ آوازیں مختلف آئی ہیں جی، آپ کو یہ کیوں آئی ہیں یہ سمجھیں۔ الف کو ہم لکھیں گے اگر تو اس میں 3 حرف آتے ہیں، الف، لام، فا۔ الف یہ ایسے ہی پڑھا جائے گا، الف۔ اور لام کو جب ہم لکھیں تو اس میں جوڑ کے ملائیں گے تو یہ لام، الف، لا، اور میم معکوف جس کو کہتے ہیں، معکوف رکا ہوا جزم والا حرف۔ تو یہ الف کا کمال ہے کہ اس نے اس کو لام سے لام کر دیا۔ البتہ اس سے پہلے زبر کا آنا لازمی ہے۔ اب یہ الف کا فنکشن آپ کو سمجھ آیا کہ یہ آواز کو لمبا کرتا ہے۔ یہ دراصل تھا لام زبر لا، اور الف نے اس کو آواز کو بدل کے لا کر دیا، اس سے بنا لام۔ اور یہ میم لفظ جو ہے یہ آتا ہے میم زیر یا میما کف، تو اس یا کی وجہ سے یہ آواز لمبی ہوئی ہے، ورنہ یہ تھا میم زیر می۔ آگے یا آ گیا تو یہ بن گیا میم،
ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، نون، یہ تھا نون پیش نو، لمبا کس نے کیا آواز کو؟ واو نے۔ دوسری بات، واو سے پہلے لازمی پھر پیش بھی ہو۔ اس میم کی آواز کو یا نے لمبا کیا، لیکن اس کا موافق حرکت زیر ہے، وہ بھی ہونی چاہیے۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ الف، یا اور واو، یہ تین حرف ایسے ہیں جو آواز کو لمبا کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں، یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ یہ ویسے ہم مدات کے چیپٹر میں جا کے پڑھیں گے، آج صرف میں نے تعارف کرایا آپ کو۔ آگے ہے واو، یہ بھی الف کی وجہ سے آواز لمبی ہوئی، جیسے ہم پہلے کرتے رہے۔ یہ ہے واو، اور مخرج ہے ہونٹ، گول کریں گے تو واو ایسے نکلے، ہم اس کو کہتے ہیں واو، تو یہ دوسری ہوگی پڑھنے میں۔ آگے ہے حمزہ، اس کے چار حرف ہیں، ہا، میم، زا اور ہا۔ حمزہ، ادھر تھا الف، یہ ہے حمزہ۔ الگ الگ پڑھے تو الگ الگ ہیں، لیکن جب زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک ہی آواز آئے گی، پھر یہ 29 سے 28 بن جائیں گے۔ آگے آ گیا ہا، اور یہ ہو گیا یا۔ اب اس میں اگر غور کریں نا جی، ہا یا، یہ حمزہ بالکل منفرد حرف ہے، واو بالکل منفرد حرف ہے، اور الف بالکل منفرد ہے۔ اس جیسا تو 28 29 میں ہے ہی کوئی نہیں، ان کو آپ نکال دیں۔ باقی بنے دو گروپ، ایک گروپ بنا یہ ایسے حروف کا جو تین تین حرفوں پہ مزید آگے مشتمل ہے، اور اس کے درمیان والا حرف الف، یا اور واو ہے، الف، یا اور واو۔ تو باقی سارے حروف میں سے دیکھیں، اگر اس کنڈیشن پہ پورے اترتے ہوں تو اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ کچھ حرف جو باقی بچیں گے وہ اس طرز پہ آئیں گے، یہ دو دو پہ مشتمل ہے، اس میں تیسرا حرف ساکن ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو اس کو بھی ہم ویسے ہی پڑھتے، مثلا اس کے آگے اگر میم لگا دے تو پھر یہ حام ہو گیا، لیکن یہ ہے نہیں، میم اس کا حصہ نہیں ہے، تو اس کو ہم نے پڑھا ہا اور یا، جس کی مثال یہ ہے کہ ہا کے وزن پہ آئے گا با، تا، سا، یہ چھوٹے چھوٹے ہیں۔ جیم جو ہے وہ میم کے وزن پہ آ جائے گا، تو اس کو پھر جیم نہیں پڑھیں گے جیم۔ اس سے آپ نے نتیجہ نکالا، اور سارے الفاظ پہ جس میں درمیان میں حروف مدہ ہو تو سب کو لمبا کر کر کے ہم نے پڑھنا سیکھا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہمارے لیے آسان کر دے، اور ہمارے نہ صرف علم میں اضافہ ہوتا جائے بلکہ ہم اس کو پریکٹس کر کے اپنی اس تجوید کو ٹھیک کر لیں، تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے اس کام کو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔